بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرات محترم، آج عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذکر سے ہمیں بھی عشق رسول کی روشنی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ مکہ میں امیہ کی بکریاں چراتے تھے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، توحید کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، ان کی پوجا چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پورے عرب میں آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش ہونے لگی، مگر اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبایا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غار حرا کے پاس امیہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے بکریاں چرانے والے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کی، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں دودھ پیش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سامنے بکری کھڑی ہے اس کا دودھ دو لیا جائے۔ حضرت بلال نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضرت بلال نے بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پر اپنا دست رحمت پھیرا اور بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا تو بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ دودھ برتن میں آیا، ادھر ایمان بلال کے سینے میں آیا۔ بلال یہ منظر دیکھ کر پہلے دن چلے گئے، دوسرے اور تیسرے دن بھی بکریاں غار حرا کے قریب لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، بلال کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت بلال مسلمان ہوئے تو آپ کے آقا امیہ نے جب حضرت بلال کے عزم و استقلال کو دیکھا تو لڑکوں کو بلایا اور حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دی اور کہا، جاؤ مکہ کی گلیوں میں جانوروں کی طرح پھیراؤ تاکہ اسے توحید کے اعلان کرنے کا پتہ چل جائے، اسے لات و عزیٰ کی مخالفت کا مزہ چکھاؤ۔ لڑکے گلیوں میں پھیرا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، مٹی پھینک رہے تھے، ڈنڈے مار رہے تھے، لیکن حضرت بلال احد احد کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ مکے کی گلیاں گواہ ہیں، ظلم و تشدد کی وجہ سے حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال حبشی کے توحید کے نعرے سے مکہ کی آواز گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ نے پوری قوت اور ظلم و تشدد سے اس آواز کو دبانا چاہا، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے۔ بلال پر ظلم و ستم کرنے والے خود دب گئے، ان کے اعضاء جواب دے گئے، مگر بلال کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے اسلام کو مخفی رکھنا چاہتے تو مخفی رکھ سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، تکلیف سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی منزلیں تھیں، لیکن چھپانا نہیں، سب کے سامنے اسلام کا اظہار کیا۔
برملا کلمہ توحید پڑھا، ظلم و تشدد برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، طعنے گالیاں برا بلا برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہی ختم ہوئی، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے